बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने अरमगान केस और मुस्तफ़ा केस सुना होगा कराची का। इस वक्त सोशल मीडिया पे और मीडिया पे डेली उसकी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आ रही होती है, क्योंकि ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है मुस्तफ़ा के कत्ल का, वो 780 में दर्ज हुआ है, जिसे इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ा है, उसमें 780 कहा जाता है उसे। तो उसमें ये मुकदमा हुआ है, तो उसमें 30 दिन का रिमांड जिस्मानी पुलिस या इदारे हासिल कर सकते हैं जो तफ्तीश कर रहे होते हैं। नाजरीन, इससे पहले जब आपने देखा कि अरमगान गिरफ्तार हुआ तो उसको उस मुकदमे में जुडिशल भिजवा दिया गया जिस पे उसने पुलिस वालों पे फायरिंग की, जिसमें एक डीएसपी ज़ख्मी हुआ और उसके साथ कांस्टेबल भी ज़ख्मी हुआ। उसके बारे में मुतज़ाद खबरें हैं कि अगर वो ज़ख्मी हुए तो वो किधर हैं, उनका इलाज कैसे हुआ, उनका कहीं बयान भी सामने नहीं है। क्या उनको मुद्दई बनाया गया उस मुकदमे में? क्योंकि मेरी खबर के मुताबिक ये है कि वो डीएसपी साहब भी अपनी दिहाड़ी बनाने के चक्कर में मुबैना तौर पर वहाँ गए हुए थे, वो कि रेड करने नहीं गए हुए थे। इसके बाद आपने डिफरेंट वीडियोस मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। उनका जो वालिद है कामरान कुरैशी, अजीब सा इंसान है जी। जिस तरह वो बातें करता है, जिस तरह अपने बेटे के बारे में खुली बातें करता है कि जी वो 14 ग्राम जो है वो नशा डेली लेता है, वो बेचता नहीं लेकिन वो पीता ज़रूर है। तो उनकी शक्ल देख के मुझे भी अंदाज़ा है, मैंने इतने साल पुलिस डिपार्टमेंट में गुजारे, कि जो मनशियात के आदी होते हैं, एडिक्ट कहते हैं जिनको, वो कैसे होते हैं। आपने शायद देखा होगा कि जो हेरोइन पीने वाले लोग होते हैं वो पन्नी पे हेरोइन पीते हैं, यानी वो हेरोइन के जो पाउडर होता है उसको, जो पेपर जो होता है, कली वाला पेपर भी कहते हैं, ये पीने वाले उसे पन्नी कहते हैं। पन्नी के ऊपर रख के फिर नीचे उसके उंगली से आग जलाते हैं और फिर उसे ज़बान के नीचे वो छोटा सा पाइप बना के तो उसे सक करते हैं। लेकिन ये इतना शदीद उसका तेजाबियत होती है उस पाउडर की कि उनकी ज़बान गलना शुरू हो जाती है। तो फिर ये कोई सिक्का जो लेके 10 पैसे का, 5 पैसे का, या कोई सिक्का लेके ज़बान पे रख के फिर उसको वो सक करते हैं। लेकिन आप देखें वो इतना ख़तरनाक है वो हेरोइन जो है कि उस सिक्के को भी सुराख कर देती है, कुछ दिन बाद सिक्के में भी सुराख हो जाता है। और आप अगर देखेंगे हेरोइन पीने वाला शख्स जो होगा, लेने वाला नशा उसके हाथ की ये पोरे जो होंगे ये जले होंगे, क्योंकि वो बार बार वो तीली जलाता है माचिस की और फिर उसे वो महलूल सा बनता है और धुआं या वो ज़ुबान से उसको मुंह के ज़रिए ले रहा होता है। इसी तरह आइस का नशा है, वो भी डिफरेंट तरीके से पी जाती है और उनकी आंखें, उनका चेहरा जो है मनशियात लेने वाले का आपको साफ नज़र आएगा। और जो मनशियात के आदी होते हैं उनका बिहेवियर अजीब होगा, और जिस वक्त उन्हें मनशियात नहीं मिल रही होती तो फिर अजीब हालत होती है। कई दफ़ा हमें इस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ये होता था कि अगर इस टाइप का बंदा हमने गिरफ़्तार किया, अब भी होता होगा, जो मनशियात का आदी है, तो वो जेल में फिर टकरे मारता है, हवालात में ख़ुद को ज़ख्मी करता है और वो फिर मांगता है और मजबूरन उसी की पकड़ी हुई मनशियात में से फिर उसको देनी पड़ती है, और फौरी तौर पर इसे फिर जुडिशल भिजवाने की कोशिश होती है ताकि वो जाने और जेल वाले काम जाने जी। अच्छा, ये ट्रेंड बड़ा आम हुआ, पहले इतना नहीं था, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और शायद उसके लिए निकाब पहनाया जाता है, लेकिन असल में जो उसकी शनाख्त होती है वो शनाख्त परेड के ज़रिए, जो उसके चेहरे के नकाब होता है वो शनाख्त परेड के लिए किया जाता है। अब शनाख्त परेड क्या है, इस बारे में आज का मेरा जो मौजू है वो ये है कि शनाख्त परेड जो है वो एविडेंस एक्ट, कानून शहादत जिसको कहते हैं, उसके 22 आर्टिकल के तहत ये शनाख्त परेड होती है। अब शनाख्त परेड क्यों होती है और उसकी एविडेंस एक्ट में, कानून शहादत में क्या अहमियत है, और जब उसे पेश किया जाता है कोर्ट में, जब इस केस का ट्रायल शुरू होता है तो फिर उसकी वो कैसे होता है, आज इस पे हम बात कर लेते हैं, ताकि लोगों को पता तो चले ना कि चेहरे पे ये जो नकाब डाला होता है ये क्यों डाला होता है। कुछ पुलिस अफसरान ने तो शौकिया भी डाला होता है, जैसे आपने देखा होगा कि सियासी मुकदमात में अब भी चेहरे पे डाल के चादर या इस टाइप की चीज़ें वो लेके आते हैं। उसका मकसद तो सिर्फ दहशत फैलाना होता है और कुछ नहीं होता। और दूसरा ये है कि वो जो बंदा गिरफ्तार है उसको पता ना चले कि वो कहाँ और किधर फिर रहा है, इसलिए वो चेहरे पे काला नकाब या वो डालते हैं। अरमगान की बात हो रही है तो और शनाख्त परेड की बात हो रही है, तो आप ये देखें कि शनाख्त परेड में सबसे पहले ये होता है कि ये ऐसे मुकदमात में होती है जिसमें मुल्ज़मान को नामजद ना किया गया हो। मसलन किसी घर में खुदा ना खास्ता डकैती होती है, या बाहर आपके किसी के साथ डकैती होती है और आपको नहीं पता वो लोग कौन हैं, अननोन लोग हैं, लेकिन आप उन्हें सामने आने पे शनाख्त करते हैं।
تو جب ایف آئی آر درج کی جاتی ہے تو پولیس افسران آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کا حلیہ لکھوائیں، یا پھر خاکہ اس کا بنایا جائے، کچھ ایسا خاکہ ہو. وہ ہمارے پاس پولیس والوں کے پاس وہ بھی ہیں جو پینسل سے خاکہ بھی بناتے ہیں، کمپیوٹر پہ بھی خاکہ بنتا ہے، وہ کمپیوٹر میں ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ ناک کیسا ہے، آنکھیں کیسے ہیں، چہرہ کیسا ہے، ہائٹ کتنی ہے، تو پھر ایک خاکہ سا بھی بن کے نکل آتا ہے. پینسل سے بھی اکثر بناتے ہیں پولیس افسران، ان کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر یہ اس پہ حلیہ درج کیا جاتا ہے. مثلاً کسی کی ڈکیتی ہوتی ہے تو اس میں 3 لوگ ہیں، تو وہ بتائیں گے کہ ان کی عمریں کتنی ہیں، ان کے قد کتنے تھے، ان کے چہرے کے خد و خال کیا تھے، ناک موٹا تھا، آنکھیں چھوٹی تھیں، بال کیسے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کوئی ایسا علامتی نشان تو نہیں تھا جو واضح نظر آ رہا ہو، مثلاً چہرہ جلا ہوا، ناک پہ تل ہے، ماتھے پہ کوئی زخم کا نشان ہے، تو اس ٹائپ کی چیزیں. اور اگر انہوں نے منہ چھپایا ہو تو اس پہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ ہاں جی اس کے منہ پہ نقاب تھی، لیکن آنکھیں اس کی اس ٹائپ کی تھیں، آنکھیں اس کی بھوری تھیں، کالی تھیں، قد کتنا تھا، تو پھر اس طرح کپڑے کس طرح کے پہنے ہوئے تھے. یہ سارا کچھ پھر ایف آئی آر میں لکھا جاتا ہے، اور آخر میں لکھا جاتا ہے کہ سامنے آنے پہ شناخت کر سکیں گے. اب پولیس کیا کرتی ہے جی؟ پولیس جب کوئی مشکوک افراد کو کسی کو گرفتار کرتی ہے تو دفعہ 54 کے تحت 54 ضابطہ فوجداری کے تحت ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو شناخت پریڈ کے لیے بھیجا جاتا ہے اس مقدمے میں جس کے میں وہ نامزد تو نہیں ہے، لیکن انہیں نامزد کیا جاتا ہے مشکوکی کی بنیاد پر کہ یہ ہو سکتے ہیں. اور پھر اس میں قانون یہ کہتا ہے، اور پولیس رولز کا باب نمبر 26 اور فقرہ نمبر جو ہے شاید 32 ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ بندہ ایسا کوئی گرفتار ہوگا تو اسے فوری طور پر جوڈیشل علیحدہ حوالات میں، تھانے کی علیحدہ حوالات میں بند کیا جائے گا. اسے ہدایت کی جائے گی کہ اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھے، اور اس کے ساتھ پھر اس کو نیکسٹ جو ہے فوری طور پہ اسے لے کے جوڈیشل بھجوا دیا جائے گا، مجسٹریٹ کے پیش فوری کیا جائے گا. اور وہاں جب پیش کیا جائے گا اس کا چہرہ اسی طرح چھپایا ہوگا، صرف مجسٹریٹ اس کو دیکھ سکتا ہے، یا جو تفتیشی افسر جس نے گرفتار کیا. اس کے علاوہ کبھی وہ مدعی جو ہے یا گواہان کو وہ نہیں دکھایا جائے گا. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جی 15 دن کے اندر اندر شناخت پریڈ ہونی ہے. لیکن یہاں کچھ یوں سلسلہ چل رہا ہے جو میں پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں کہ پولیس والے ملزمان کو پکڑتے ہیں اور پھر جوڈیشل بھجوا دیتے ہیں شناخت پریڈ کے لیے، اور وہاں 2-3 مہینے وہ پڑے رہتے ہیں. بعد میں بارگیننگ ہوتی ہے ان کے ساتھ، جس نے کوئی دے دیا تو وہ باہر آ گئے، ان کو ڈسچارج کرا دیا، نہیں تو وہ پڑے رہے، نہ بیلف کا ڈر نہ کچھ، کیونکہ بندے جوڈیشل بھیجے ہوئے ہیں جی شناخت پریڈ کے لیے، اور اس طرح ڈرا دھمکا کے ان سے ریکوریاں بھی لی جاتی ہیں. اسی طرح ناظرین پھر جو شناخت پریڈ کا عمل ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے، اور ہر ملزم کی علیحدہ علیحدہ شناخت پریڈ ہوتی ہے. مثلا میں نے جیسے پہلے عرض کیا ایک مقدمے میں 3 ملزمان ہیں تو ایک کی علیحدہ ہوگی، اسی حلیے کے اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ جیل میں بٹھائے جاتے ہیں، مجسٹریٹ صاحب وہاں جاتے ہیں، اور پھر کپڑے بھی ان کے ایک جیسے ہونے چاہیے تاکہ پھر ان میں سے مدعی پہلے جائے گا اور مدعی شناخت کرے گا کہ فلاں نمبر پہ، نمبر وائز ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. مثلاً ایک ہی حلیے کے 4 5 6 8 10 لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے وہ جا کے شناخت کرتا ہے تو اس کا پھر بیان لکھا جاتا ہے کہ اس نے فلاں نمبر پہ فلاں کو شناخت کیا. یہ مجسٹریٹ بیان لکھتا ہے. پھر اسی طرح گواہان بھی جا کے اس کو شناخت کرتے ہیں. اور اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جی گواہان اور مدعی کو آپس میں اکٹھے نہیں بٹھانا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مدعی گیا دیکھ کے آیا، اس نے آ کے بتا دیا گواہان کو جی فلاں نمبر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی احتیاط ہونی چاہیے. پھر مجسٹریٹ صاحب جو ہیں ان کا بیان ہوتا ہے باقاعدہ، جب یہ ٹرائل ہوتا ہے کورٹ میں تو مجسٹریٹ کا بھی بیان ہوتا ہے ریٹن بھی، اور وہ اپنی رپورٹ بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ آ کے پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی یہ جو ہیں فلاں فلاں ملزمان کو انہوں نے شناخت کیا یا نہیں کیا. اگر وہ شناخت نہیں ہوتے تو پھر ان کو ڈسچارج کرا دیا جاتا ہے اس مقدمے میں مجسٹریٹ کے پیش کر کے کہ جی یہ کیونکہ شناخت نہیں ہوا، یہ ملزم نہیں ہے، مشکوک ضرور تھا، اس کا حلیہ ان جیسا تھا لیکن یہ نہیں تھا. تو یہ باقی جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، کبھی ارمغان کی اگر آپ بات کریں تو یہ وہم ہی ہے ان کی، اس کی شناخت پریڈ وغیرہ نہیں ہوئی. شروع میں شاید اس کے جو 2 گواہان تھے، اس کے جو ملازم تھے، ان کے ذریعے اس کو شناخت کرا لیا گیا کہ جی ہاں یہی وہ شخص ہے ارمغان جس نے مصطفیٰ کو مارا. تو وہ ٹوٹلی غلط ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. شناخت پریڈ وہاں ہوتی ہے جہاں آپ ملزمان کو جانتے نہیں. اکثر مقدمات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمسایوں کے نام دے دیے جاتے ہیں کہ جی وہ تھے، یعنی آپ نے اتنے دن، یا ان کو پھر نامزد کیا جاتا ہے. بھئی آپ اتنے دن، یہ آپ کے ہمسائے تھے، آپ کے جاننے والے تھے، اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا. تو یہ ڈیفینس میں یہ اکثر ایسے سوالات کیے جاتے ہیں.
تو آج میں نے کہا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ شناخت پریڈ اور چہرے چھپا کے جو اکثر یہ لوگوں کو لے کے پولیس پھر رہی ہوتی ہے، تو وہ کیوں چہروں کو چھپایا جاتا ہے، اصل میں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو گواہ اور مدعی نہ دیکھیں۔ لیکن پریکٹیکلی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس ملزم کو پہلے مدعی کو دکھا دیا جاتا ہے، یا اس کی تصویریں دکھا دی جاتی ہیں، گواہ کو دکھا دیا جاتا ہے کہ بھی پکا یہی ملزم ہے، اور جا کے اسے شناخت کرنا ہے۔ ہوتا یوں ہے، لیکن جو میں قانون کی میں نے آپ کو بات بتائی وہ یہ ہے کہ شناخت پریڈ میں باقاعدہ رپٹ لکھنی چاہیے روزنامچے میں، میرے خیال میں اب کوئی لکھتا ہی نہیں ہے، اور پھر ان کو ہدایت اس کی ہونی چاہیے، محرر کو ہدایت کرنی چاہیے کہ یہ جو ملزم ہم نے بٹھایا ہوا ہے علیحدہ، یہ شناخت پریڈ کے لیے ہے، اور ود ان نو ٹائم اس کو لے کے پھر آپ مجسٹریٹ کے پیش کریں گے، اس کا چہرہ چھپایا ہوگا، مجسٹریٹ اس کا چہرہ دیکھے گا، اور پھر اسی طرح اس کو آپ جوڈیشل لاک اپ میں بند کرا دیں گے، یعنی جیل میں بند کرا دیں گے۔ لیکن جو قانون ہے اس پہ شاید عمل درآمد ہمارے ہاں بہت کم ہوتا ہے۔ صرف یہ چہرے پہ کالا کپڑا یا نقابیں لگانا یہ ٹیرر بلڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ویسے بندہ پریشان ہو جاتا ہے دیکھ کے، جی فلاں بندے کے چہرے پہ نقاب ہے، یا چہرے پہ ان کا ڈھانپا ہوا ہے کسی چادر سے، اور اس کی شکل نہیں دیکھنے جا رہی تاکہ وہ کوئی اشارہ نہ کر دے۔ تو یہ تھا جی شناخت پریڈ کے بارے میں، اور آئندہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو قانون کی ایسی چیزیں جو ہیں وہ بتاؤں جو کہ اصل میں قانوناً کیا ہے اور اس پہ ہو کیا رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔